अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आना क्योंकि आप हमेशा ही खुलकर और बेबाकी से बात करती हैं और जिसका ख़मियाज़ा अक्सर आपको भुगतना पड़ता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ। जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और आजकल तो वाक़ई डेफ़िनेटली मैं ख़मियाज़ा भुगत रही हूँ और आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स के सबने आपके समय जिन लोगों ने सपोर्ट किया, तो उम्मीद है कि उस मुश्किल से भी निकल आएँगे कभी। जी, तो ज़रूर। आज हम बात करेंगे मुज़फ़्फ़र। एक तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ लोगों के पास पहले ही जॉब्स नहीं है। लोग किस तरीके से हुँ, जो है वो दूसरी किसी कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं। आज भी एक कश्ती डूबी है और उसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को कोई जॉब मिल जाती है, किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह पर, हमारे यहाँ एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जी अब केएफसी को जला देंगे, तो कभी कोई और शॉप है, बाटा है या कुछ है, वहाँ पे जाकर आग लगा देंगे और बहाना ये होगा कि जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इज़राइल ने जी बड़ा ज़ुल्म कर रखा है फ़लस्तीन में या गज़ा में। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को कि आखिर मतलब पाकिस्तानी अपना ही सामान जलाते हुए, क्योंकि ये पैसा हरगिज़ गज़ा को नहीं, सॉरी, फल उसको इज़राइल को नहीं जा रहा। तो फिर ये इस किस्म की हरकतें जी। जो होती हैं और फिर हम कहते हैं कि जी बिज़नेस नहीं आ रहा हमारे यहाँ, क्या कहेंगे आप? ये बिज़नेस कैसे आना है, देखिए ना कि कोई भी कंपनी है वो पहले देखती है कि उसके असासे जो हैं, वो एसेट्स हैं, वो महफ़ूज़ होंगे उस कंट्री के अंदर या नहीं। तो यहाँ पर तो ये देखें कि चीज़ें जलाई जा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी जगह पर भी हम मैंने नहीं देखा कि कुछ जो इन लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए, पता चले। अब सोशल मीडिया के अंदर आप देखें कि मेरे पास भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ जी, आप इज़राइली प्रोडक्ट का बायकॉट करें। देखिए, बायकॉट करना हर बंदे का अपना इनफ़रादी फ़ेल है कि वो कोई करता है या नहीं करता, कोई करे या ना करे। लेकिन जो नहीं कर रहे उनको क्यों ये लोग जो है वो जाकर थ्रेट करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको गालियाँ दे मैंने एक वीडियो कल देखी कि वो एक बंदा उसने हाथ में जो है वो लाठी पकड़ी हुई है और केएफसी के अंदर घुसा है और उसने जाकर वहाँ पर गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। वहाँ पर जो औरतें, बच्चे जो थे वो खौफ़ज़दा हो गए। आज एक जो खबर ये आई है पंजाब के अंदर से ही एक शहर अब मुझे कंफर्म नहीं कौन-सी जगह पे लेकिन ये है कि एक केएफसी के मुलाज़िम को इस वजह से मार दिया गया कि वो केएफसी के अंदर वो मुलाज़मत कर रहा था और उसको रोका गया था कि तुम ड्यूटी पे ना जाओ। लेकिन उसने कहा मेरी तो ड्यूटी है, मैं अपने बीवी-बच्चों का जो बे पेट पालता हूँ वहाँ पर मेहनत मज़दूरी करके, काम करके। तो उस वजह से जो लोग थे उन्होंने इकट्ठे होके उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। 2 मैंने आपको अभी तस्वीरें भी भेजी हैं। एक आज़म क्लॉथ मार्केट की है, कारोबारी लोग हैं, देखें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की जो मार्केट है वो आज़म क्लॉथ मार्केट लाहौर है। उन्होंने भी ऐलान किया है जी कि हम जो हैं वो ये इसके बायकॉट का ऐलान करते हैं और 1 दिन पूरा जो है वो हम बंद रखेंगे, इज़हारे यकजहती करने वाले हैं हम। और दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला की ये फ़ोटो है, उसमें ये बताया गया है कि जी 2 दिन का टाइम है, तमाम कैंटीन को, दुकानों को कि वो अपनी दुकानों से ये स्टॉक हटा लें। जो भी ये सारी कोका कोला या बाकी ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो नहीं हटाते तो 2 दिन बाद उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा और वो सामान उठाकर उसको तल्फ़ कर दिया जाएगा। तो बताएँ फिर एक आम दुकानदार, एक आम जो मुलाज़मत पेशा लोग हैं, जो केएफसी के अंदर या इस तरह दीगर जो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किसी की दुकान है, कोई करियाने वाला भी आम जो है उसने भी कोक रखनी है, लोग पीते हैं। कौन छोड़ेगा कोक या पेप्सी कौन छोड़ता है? सारे पीते हैं, केएफसी भी सारे खाते हैं जो अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ये कहना हाँ, आप मज़म्मत करें, आप बिलाशुबा जो एक ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है वो गज़ा में नहीं, दुनिया में जहाँ भी हो रही है उसकी मज़म्मत हम सबको करनी चाहिए। कहीं भी इंसानियत का खून हो रहा है तो उसकी मज़म्मत हम सब पे लाज़िम है बहैसियत इंसान। तो लेकिन आप किसी के जो ऊपर धौंस नहीं जमा सकते, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ तो कॉमन है कि आप अपनी मर्ज़ी का आपने इस्लाम जो है वो यहाँ पर नाफ़िज़ कर रखा है।
जो भी कोई उठता है वो फतवा जारी कर देता है और वो अगले जो उसके जो फॉलोअर हैं वो बगैर सोचे समझे उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। हमने बारहा देखा है कि जैसे श्रीलंकन जो मैनेजर था उसने अपने जो उसकी फैक्ट्री में जब काम करने वाले थे उनको बोला कि भाई काम चोरी छोड़ो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह का वाक़या जो सरगोदा के अंदर भी पेश आया, वहाँ पर भी एक जो क्रिश्चियन था उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको मार दिया गया। जड़ावाला के अंदर क्या हुआ कि सैकड़ों घर जो है वो जला दिए गए। लाहौर में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उकाड़ा में इस तरह का वाक़या हुआ है। सियालकोट में 2 भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। मिशाल खान जो है वो उसको इस वजह से मार दिया गया कि वो आज़ाद ख़्याल था। एक प्रोफ़ेसर को इस वजह से माफ़ी माँगनी पड़ी कि वो उसने डार्विन की थ्योरी जो है वो पढ़ाना चाह रहा था या उसको एक्सप्लेन कर रहा था। उस लड़की के साथ क्या हुआ कि जो एक अरबिक जो उसके एक वर्ड लिखा हुआ था, हलवा लिखा हुआ था, वो पहन के लिबर्टी में आ गई। तो ये मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक जंगल के अंदर हम रह रहे हैं कि यहाँ पर हर तरफ वहशी ही वहशी हैं और आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि आपकी किस बात को वो बुरा लग जाए और वो आपको जो है वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर तो एक मॉब आए और किसी को भी वो कुछ भी यहाँ पर कह सकता है। तो यहाँ पर रियासत की स्टेट की रेट कहाँ पर है कि कोई अगर कोई बात करता है, कोई इस तरह गलत काम करता है, उसको अदालत के कटहरे में लेके आए। अगर कोई किसी ने लेकिन गलत काम किया, लेकिन बगैर वजह पे किसी की जान हुँ, जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़र यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये लोग यहाँ पर चीज़ें जलाने से, तोड़ने से क्या होगा? क्या इज़राइल तबाह हो जाएगा? वो जो कल परसों हम लोग देख रहे थे, मैंने शेयर भी किया था और भी कई लोगों ने कि वो वही जैसे आप कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो है वो तोड़ी जा रही थी और फेंका जा रहा था। तो फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि 100 या 200 लोग कुछ बताए उन्होंने कि उनके वो टिकट देंगे, तो जाओ जाकर वहाँ लड़ो। तो ये वहाँ जो है गज़ा जाने को तो कोई तैयार नहीं है, यहीं पे अपने ही लोगों को मार काट रहे हैं। जी, मैं ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है मैं जमात का नाम नहीं यहाँ पर मेंशन करूँगा। उस ग्रुप के अंदर मैं भी ऐड हूँ, तो वहाँ पर यही सवाल किया गया था और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था कि अगर आप वहाँ पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, फलाँ आलिम ने भी जिहाद का बोला है जी, फलाँ ने भी बोला है, ये सब के सब ने बोला है कि जी अब जिहाद जो है, वो फ़र्ज़ हो चुका है। तो अगर आप लोग जिहाद के ऊपर नहीं जा सकते, तो कम से कम इन चीज़ों का बायकॉट तो करें। ये वहाँ पर मोटिवेशन जो है वो लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है कि जी भाई कम से कम जो है जो लोग जिनके अंदर ईमान का थोड़ा-सा भी ज़र्रा है, अगर वो इन सारी चीज़ों को बायकॉट नहीं करते, तो वो ये समझे कि वो इस्लाम से ख़ारिज हैं। तो इस तरह की जब आप बात करेंगे, किसी को ये बोलें कि भाई अगर आप कोक पिएँगे तो आप जो है गैर मुस्लिम हो जाएँगे या काफ़िर हो जाएँगे, तो हर बंदा फिर कोशिश करेगा कि मैं बच जाऊँ। मैं अगर कोक पीने से काफ़िर हो रहा हूँ, तो फिर मैं कोक ना ही पीऊँ, अगर मैं केएफसी खाने से काफ़िर हो रहा हूँ, तो फिर ना मैं ना ही खाऊँ। तो यही वजह है कि फिर लोग जो हैं वो अब डर रहे हैं और जिस तरीके से मुलाज़िम को मार दिया गया है आज इस वजह से कि वो उसने जॉब छोड़ने से इनकार किया, तो ये भी हो सकता है कि अब कल को उन लोगों को जो वहाँ पर खाना खा रहे होंगे या बैठे होंगे, उनको भी निकाल कर उनको तशद्दुद किया जाए या उनको भी जानी नुकसान पहुँच सकता है। तो लोग तो खौफ़ज़दा हैं, लोग तो डरे हुए हैं कि ये पता नहीं कब क्या हो जाए। तो उस हवाले से जो पॉलिसी है स्टेट की, वो उसमें काफ़ी जो है मुझे खाल नज़र आ रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही इस सारी चीज़ को। ये आज से नहीं है, ये पिछले कोई 8-10 सालों से इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और जो है उसमें कमी देखने में नहीं आ रही और उसकी वजह यही है कि इन लोगों की वक़्ती तौर पर इनको गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन बाद में इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है और वो दोबारा से अपने कामों पर मशगूल हो जाते हैं। तो यही वजह है कि जब तक किसी को पकड़ के उसको करार वाक़ई कोई सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक ये लोग कंट्रोल में नहीं आएँगे और ये कल को हमारी स्टेट को इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मुज़फ़्फ़र हम इससे दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं जी हमारे हमने टूरिज़्म करनी है। आपने देखा कि पहले भी हमने बात की थी कि चाहे वो दुबई हो, चाहे भारत हो,
ان کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بڑا حصہ ٹورزم سے بھی ہوتا ہے. ان کے یہاں لوگ جاتے ہیں, جاتے ہوئے لوگ گھبراتے نہیں ہیں, پوری دنیا سے دبئی میں بھی لوگ جایا کرتے ہیں اور بھارت میں بھی ٹورزم کے لیے جایا کرتے ہیں. تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو لوگ آئیں گے انویسٹ کرنے, ہم تو لوگوں کو لا رہے ہیں, اور اب ہم آئی ایم ایف جو ہے وہ آخری بار جا رہے ہیں. خیر یہ تو وہ مذاق کیا کرتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئے گا یہاں پہ ٹورزم کا؟ باقی دنیا اس وقت پاکستان کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی لاسٹ ویک مجھے ایک فون آیا, میرے دوست ہیں یورپ کے اندر ہیں, دو دوست ہیں, ایک جرمنی کے اندر ہیں اور ایک یو کے اندر ہے. وہ دونوں پلان کر رہے ہیں پاکستان آنے کا, اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ہم زندہ واپس چلے جائیں گے یہاں سے؟ وہ کہتے ہیں تم گارنٹی دو کہ ہم پاکستان آئیں گے اور یہاں سے سیف واپس چلے جائیں. ہم گھومنا چاہتے ہیں, پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے انسیسٹر جو ہے وہ پاکستان رہے, پارٹیشن سے پہلے ہمارے جو باپ دادا تھے وہ پاکستان کے رہنے والے تھے, جو یونائٹ انڈیا ہے وہاں کے. تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, مختلف سٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ ڈر, یہ خوف ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ نہ کر دے, کوئی اٹیک نہ کر دے. اچھا میں نے پھر کیا بولا, میں نے کہا آپ کا حلیہ کیسا ہے؟ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. کہہ رہے میں نے اور میرے فرینڈ نے آنا ہے. کہہ رہے میں تو بالکل آپ جیسا دکھتا ہوں, میری داڑھی بھی ہے, اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ میں ہندو ہوں یا مسلم ہوں. تو مجھے تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, میں اردو بھی اچھی بول لیتا ہوں. لیکن جو میرے ساتھ دوسرا میرا ساتھی ہے وہ شکل سے ہی انڈین لگتا ہے, تو وہ پہچانا جائے گا, وہ پکڑا جائے گا. پھر وہ جو لوگ, اگر میں نے کہا اتنا بھی نہیں ہے کہ لوگ آپ اٹیک کر دیں گے یا کچھ ایسے. بہرحال میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ ڈر یا خوف ہے تو پھر آپ اگر بات کسی سے کرنی ہو, کچھ سمجھنا ہو, پوچھنا ہو, تو پھر آپ ہی آگے رہیے گا. اس کو بولے گا بھائی تم چپ کر کے بیٹھے رہو. کہہ رہے اس کا لہجہ ایسا ہے کہ وہ فوراً پتہ چلا جائے گا یہ انڈین ہے. تو وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے خوفزدہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے, خبریں پتہ چلتی ہیں, یا ہمیں سننے میں آتا ہے کہ انڈین اگر کوئی آ جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے, یا جو یہاں کے حالات ہیں, کبھی کہیں بم پھوٹ گیا, کبھی کہیں بم پھوٹ گیا. تو ان ساری چیزوں کو لے کر وہ کافی پریشان اور ڈرے ہوئے. اوپر سے اب یہ KFC والے جو واقعات ہو رہے ہیں, روز کوئی نہ کوئی کہیں پر اٹیک ہو رہا ہے, کہیں پر کوئی جلایا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. تو اس سے کیا امیج جائے گا؟ ایک ٹورسٹ آیا تھا جو سندھ کے اندر بیچارے سے, اس کو وہاں پر اس سے چھین لیا گیا تھا, اس کا موبائل, اس کا پرس چھین لیا گیا تھا. لاہور کے اندر ایک جرمنی کا آیا تھا, اس سے بیچارے کے اس کا موبائل چھین لیا گیا. تو ہم تو پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. پاکستانی, ایک ہماری حکومت کی ایک اپنی لائن ہے اور ہم پاکستانیوں کی ایک اپنی لائن ہے. تو مجھے تو بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک جس نام پہ یہ پاکستان بنا تھا کہ جی یہاں پر ہر بندے کو آزادی ہوگی, مذہبی آزادی ہوگی, اور یہاں پر بالکل محفوظ ہوگا, کوئی اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہو سکے گا, نہ چوری نہ چکاری, وہ بالکل محفوظ ہوگا. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے جو چیزیں ہیں, وہ ہم پہ تو نظر رکھ رہے ہیں, ہم پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, اس کو کیا کرنی چاہیے بات. لیکن اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی جو پھیل رہی ہے, یا چیزیں جو غلط سمت میں جا رہی ہیں, ان کو بھی کنٹرول کریں. اس کا پوری دنیا کے اندر ایک بہت ہی برا تاثر پاکستان کا پھیل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں, ریڈیکل جو لوگ ہیں, وہ ان کی اجارہ داری ہے اور اسٹیٹ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کا ایک منفی جو تاثر ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا رہی ہے. جی. لیکن یہ سوچ اور یہ نیگیٹو سوچ جو ہے وہ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں پاکستانی, اب ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی فیلڈ کا بتائیں اور اپنے آپ کو بتائیں جی ہم تو بڑے انٹلیکچوئل ہیں, ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن جس وقت آپ ان کی ٹویٹس دیکھتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پر انہیں دیکھتے ہیں, یا کسی شو میں یا ویسے بات چیت دیکھتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جہالت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ دوغلے قسم کے لوگ جو آپ کے منہ پہ کچھ اور ہوں گے, پیچھے کچھ اور ہوں گے, کہیں کچھ اور بات, اپنا مطلب دیکھ کے حساب سے بات بدل لیتے, لیکن اصل میں ذہن میں ان کے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. تو ایسے لوگ آپ کو لگ رہا ہے سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں کم ہونے کے بجائے؟ جی بالکل. دیکھیں جو میری کل بھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ابھیشیک سر کے ساتھ, میں روٹ کاز ہے, جو جڑیں ہیں, یعنی کہ ایک تو ہمارا جو کریکولم ہے, ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسے ہیں, وہاں سے جو چیزیں پھیل رہی ہیں,
وہ یہی ہے کہ جو غیر مسلم کے ساتھ جو نفرت ہے نا وہ کم ہونی چاہیے۔ ہم جو ایز اے مسلم جو یہی سمجھتے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں۔ یہی ایک سوچ جو ہے وہ جب بڑھتی جاتی ہے، اس کو جگہ ملتی ہے مائنڈ کے اندر، تو وہ پھر اسی کا رزلٹ پھر آگے آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹے سے بچہ میری فیملی کا ہی ہے، وہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو اس نے بولا کہ جی میں بڑا ہو کے مجاہد بنوں گا اور میں کافروں کو ماروں گا۔ میرے خیال میں 8-10 سال کا بچہ تھا۔ تو 8-10 سال کے بچے کی اگر یہ سوچ ہوگی کہ میں نے بڑے ہو کے مجاہد بننا اور میں نے کافروں کو مارنا ہے، تو وہ نہ بھی مارے، بڑا ہو کے کافروں کو نہ بھی مارے وہ، تو اس کی سوچ تو وہی ہوگی نا کہ وہ یہی سمجھے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور یہ باقی جو سارے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں اور یہ قابل نفرت ہیں۔ تو یہ جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی، یہ یہ ایسے ہی رہے گا، یہ ریڈیکل جو لوگ ہیں ان میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیں تعلیم کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تعلیم کے اندر اگر آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر یہ پڑھایا جائے گا کہ ہندو نے ہمیشہ مسلمان کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ ہندو ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ، ہندو مکار اور عیار ہے، یہ وہاں پر لکھا گیا ہے ہاں، یہ کہ ورڈز لکھے وہ ہوئے ہمیشہ، ہیں۔ جی، کہ اس نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ دیا اس نے۔ تو جب آپ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور مدرسوں میں یہ پڑھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا پوری دنیا کو ہم نے مسلمان بنانا ہے، وہ پہلے تو زبان سے بنانا ہے، اگر زبان سے کوئی نہیں بنتا تو پھر تلوار سے بنانا، تو پھر کیا آگے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آگے پڑھ لکھ کے وہ جو مرضی، جس مرضی فیلڈ کے اندر چلا جائے، لیکن اس کی سوچ تو وہی رہے گی کہ ہم نے جو ہے پوری دنیا کو اپنے تلوار کے زور پر مسلمان بنانا ہے، یا اگر ہم مسلمان نہیں بھی بنا سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ نفرت کرنی ہے۔ اور یہی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مائنورٹی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو بھید بھاؤ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ اسی لیے بڑھ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ بہتری لائی جا رہی ہے، اور نہ ہی ہمارے مدرسوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر کون پڑھا رہا ہے اور کیا پڑھا رہا ہے۔ جی لیکن سب لوگ مدرسے کے تو نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدرسے گئے نہیں، یا شارٹ ٹائم کے لیے گئے یا سرے سے نہیں گئے، سوچ تو ان کی بھی وہی ہے۔ ٹیکسٹ بکس تو کئی بار ہم نے سنا تھا، جب مریم نواز آئی تھی تب بھی سننے میں آیا تھا کہ جی پنجاب میں جو ہے کئی بکس جو ہیں ان کو چینج کیا جائے گا، صحیح کیا جائے گا، مگر ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ شاید اس کی ریزن یہ کہ جو حکمران آتے ہیں وہ بھی شاید اسی سوچ کے ساتھ آتے ہیں، ان کی اپنی بھی یہی وے آف تھنکنگ ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور لیکن لاسٹ میں مظفر یہ بتائیے کہ میں نے اور تو کسی کنٹری، اسلامک کنٹری کو اس طرح سے جہاد کرتے نہیں دیکھا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ اتنی کنٹریز ہیں نہیں، وہ ایسی، بنگلہ دیش، کوئی نہیں، دیکھیے بنگلہ دیش، کوئی نہیں۔ ہاں، وہ بنگلہ تو دیش ہمارے میں سے سیم ہی ہماری نکلا ہے نا، پیٹرن پہ چل رہا ہے۔ کیونکہ وہ تو ہم میں سے ہی نکلا ہے، تو اس نے تو کرنا ہی ہے۔ لیکن باقی گلف کنٹریز وہاں پہ یہ سوچ میں نے نہیں دیکھی، ایسا کیوں؟ دیکھیں گلف کنٹری کو جو یہ ریڈیکل لوگ ہیں، میں آپ کو واٹس ایپ گروپ اگر دکھاؤں تو ان کو یہ گالیاں دیتے ہیں، محمد بن سلمان کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، محمد بن زید کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، قطر کے امیر کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کفار کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، وہاں پر مندر بنا رہے ہیں، وہاں پر یہ جو ہے وہ ٹیمپل بن رہے ہیں، وہاں پر ہولی منائی جا رہی ہے، دیوالی منائی جا رہی ہے، تو یہ برا بھلا تو ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان جس طریقے سے وہاں پر اپنی کنٹری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تبھی ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی اور ترقی ہوگی۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی پبلک کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس ساری سوچ سے آ رہی ہیں کہ ان کے لیے تو نیشن فرسٹ یا کنٹری فرسٹ تو کبھی بھی نہیں رہا، تو ہمارے لیے تو ہمیشہ سے ہی ریلیجن فرسٹ ہے۔ ہم جب بھی کسی پاکستانی سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں پنجابی ہوں، یا میں سندھی ہوں، یا میں بلوچی ہوں، اس کے بعد میں جی میں فلاں ہوں، اور پتہ نہیں ملک ہمارا یا ہماری کنٹری جو تیسرے چوتھے نمبر پر جا کر وہاں پر آتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو جتنے بھی ممالک آپ جو اسلامک کنٹریز کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کے لیے ان کی کنٹری سب سے پہلے ہے۔
وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی ہمارا اس کا مقصد ہو، وہ ہمارے ملک کی فلاح ہو، ہمارے ملک کی بہتری ہو، ہمارے لوگوں کی بہتری ہو۔ لیکن ہماری سوچ یہ نہیں ہے۔ ہم نے تو جو بھی کام کرنا ہے وہ ہم دنیا کے لیے کرتے نہیں ہیں، ہم تو 72 حوروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہوں۔ تو اس لیے پھر ہمیں تو آگے جا کے ساری چیزیں چاہیے، ہمیں یہاں پر نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہر کام کو جو ہے وہ اسی ترازو سے تولتے ہیں۔ دیکھیں، اسرائیل کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ حماس نے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد جس طریقے سے وہ گئے وہ ان کا صحیح نہیں تھا کہ انہوں نے کئی لاکھ لوگ مار دیے۔ بالکل میں اس چیز پہ اسرائیل کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن کچھ تو یہاں سے انہیں بولنا چاہیے نا حماس کے لیے بھی۔ اور ویسے بھی ایز اے مسلم مجھے کوئی پرابلم نہیں، میرا کوئی بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، میرا بیسٹ فرینڈ کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں کسی مسلمان کے بجائے۔ تو وہ ریلیجن کو لے کے پتہ نہیں کیوں ہم سارے وہ گھومتے رہتے ہیں، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ ہمیں کسی گورنمنٹ کی پالیسیز سے اختلاف ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو، اور چاہیے کہ پبلک کو بھی سمجھائیں کہ اگر انہیں پرابلم ہے تو گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ ہے، کسی ریلیجن کے ساتھ نہیں، ریلیجن کو یہ سائڈ پہ کریں۔ دیکھیں دونوں ہی کنفیوز ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی کنفیوز ہے، ہمارے لوگ بھی کنفیوز ہیں۔ گورنمنٹ کی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو بھائی اسٹیٹ اپنی پالیسی واضح کرے، بتائے کہ جی ہم یا تو ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ہم حماس کے ساتھ ہیں، ایک پتہ چلے نا۔ اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بھی اسی تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ لوگوں کے فتووں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھیں اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ تب تک جہاد فرض نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہ کرے۔ تو یہاں پر تو اسٹیٹ کوئی چیز بھی ڈکلیئر نہیں کر رہی، اسٹیٹ تو اندر کھاتے میں وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی دوستیاں چل رہی ہیں، یا بیک گراؤنڈ پہ جو پالیسیز ہیں وہ امریکہ کے کہنے پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کلیئر، آپ بولیں بھائی آپ نے کنڈیم کرنا ہے یا آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہماری حکومت کو بھی واضح ہونا چاہیے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے دیکھیں کسی ایک بندے کی ایک کوک نہ پینے سے اسرائیل کو کیا نقصان پہنچے گا؟ میرا نہیں خیال اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ احتجاج کریں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن اس کی جو دھونس ہے وہ دوسروں کے اوپر تو نہ ڈالے کہ اگر کوئی کوک پینا چاہ رہا ہے یا کوئی KFC جانا چاہ رہا ہے آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں یا اس کی جان آپ لے لیں۔ تو یہ قطعاً ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی واضح طور پر کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے تو ہمارے لوگ ہم پر چڑھ دوڑیں گے، اور جو پارٹی پوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ سے اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ جی پبلک کے اندر اس فیصلے کو کس طریقے سے لیا جائے گا۔ تو پبلک تو اس وقت جو ہے وہ ساری کی ساری حماس یا فلسطین کے حق میں ہے، غزہ کے حق میں ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری اسٹیٹ بھی، ہماری گورنمنٹ بھی وہ تھوڑی سی بیک فٹ پہ ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ لیکن جس طریقے سے دنیا کے باقی ممالک کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ جو بھی فارن پالیسی ہوتی ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے، تو ہمیں بھی دیکھیں جیسے آپ نے بولا کہ اسرائیل کے اقدامات کی مذمت ضرور ہو سکتی ہے کہ اس نے جو اقدامات کیے وہ غلط کیے، اس نے قتل عام جو کیا بالکل غلط کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس نے جو یہ کام شروع کیا تھا اس کی مذمت بھی ہونی ضروری ہے۔ اس نے کیوں اس طرح کا کام کیا کہ اسرائیل کو یہ سارا ایک اس کو ایک بہانہ مل گیا، یہ سمجھ لے کہ وہ جو اس کو جواز مل گیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام شروع کیا تھا لہٰذا اب ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی اس میں عقل کرنے کی ضرورت ہے، ہماری حکومت کو بھی ایک واضح اس کے اندر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، تبھی یہ معاملات بہتر ہوں گے۔ ورنہ پھر اسی طریقے سے یہ حکومت بھی چپ کر کے بیٹھی رہے گی اور لوگ بھی اپنا کام دکھاتے رہیں گے، اور آج KFC کو جلایا جا رہا ہے، کل کو اور اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، اور یقیناً KFC جلا کر ہم اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ یہ بھی ہمیں ان جاہلوں کو یا یہ جو کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مظفر، کیا جا پائے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔